انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، جمعۃ المبارک کی انتہائی مبارک اور مختصر سی اس نشست میں سورہ بقرہ سے ایک آیت کریمہ آیت نمبر 261 تلاوت کی گئی ہے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق سچ کہنے کی، ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تاریخ اسلامی کا دوسرا مہینہ بھی شروع ہے، جسے سفر الخیر یا سفر المظفر کہا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ کا یہ دوسرا مہینہ اپنی حلت کی وجہ سے کہ اشہر حرم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 حرمت والے مہینے بیان فرمائے ہیں، ان میں ایک مہینہ محرم کا تھا۔ اس محرم کے مہینے میں اور باقی 3 مہینے جو دوسرے حرمت والے ہیں، اس میں زمانہ جاہلیت میں بھی ہر قسم کا خون، ہر قسم کا مقاتلہ، ہر قسم کی لڑائی منع تھی۔ پھر اس لڑائی کے فوری بعد مہینہ گزرتے ساتھ ہی دوبارہ جنگیں شروع ہو جایا کرتی تھیں۔ تمام لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے محاذوں پر اور لڑائیوں کے لیے قبیلوں کے قبیلے نکل جایا کرتے تھے۔ گھر پیچھے خالی ہو جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس مہینے کا نام سفر رکھا گیا۔ سفر کا معنی ہے خالی ہونا۔ خالی ہونے کا مطلب یہ کہ پیچھے گھر خالی ہے اور سارے مرد حضرات نکلے ہوئے ہیں لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، قتال کے لیے۔ اس سے بڑھ کر اور اس سے ہٹ کر اور کوئی اس کی ایسی قرآن و سنت میں تشریح نہیں آئی کہ جس کے بارے میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ سفر کا مہینہ نعوذ باللہ نحوست والا مہینہ ہے اور اس میں آفات نازل ہوتی ہیں، آسمانی جو بلیات ہیں وہ نازل ہوتی ہیں۔ ہرگز نہیں، قرآن و سنت میں اس طرح کا کوئی اصل نہیں، اور چند لوگوں کے بنائے ہوئے اپنے ذہن کے تخیلات کی وجہ سے لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ یہ چونکہ بیماریوں والا مہینہ ہے، شادی بیاہ خوشی کا کوئی تقریب اس مہینے میں نہ ہونی چاہیے، کاروبار کا آغاز اس مہینے میں نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی خیر کے کام کو شروع نہیں کرنا چاہیے کہ وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ یہ اعتقاد، یہ نظریہ ہرگز صحیح نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کے متصادم ہے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اس سے احتراز کرنا چاہیے کہ دن، مہینے، ہفتے، سال اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ کسی دن، کسی سال کے بارے میں یہ خیال رکھ لینا کہ یہ نحوست والا ہے، یہ اللہ کی تخلیق پر قلم اور اپنی انگلی اور زبان چلانا ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ فلاں دن نحوست والا ہے۔ یہ سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے اور اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اس کو سفر المظفر اسی لیے کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جہان سے رحلت فرمانا ربیع الاول میں ہوا ہے، اور اس مہینے کی آخری تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اور اس مہینے کی آخری تاریخوں میں چونکہ بیمار ہوئے ہیں لہٰذا یہ نحوست والا مہینہ ہے۔ تو یہ بھی نظریہ غلط ہے، اس وجہ سے کہ اگر بیماری والے مہینے کو ہم نحوست والا قرار دے دیں تو اس جہان سے رخصتی والے مہینے کو بدرجۂ اتم ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ تو اس سے بھی بڑی نحوست والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اگرچہ اس مہینے کے آخری دنوں سے شروع ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار کا عارضہ شروع ہو گیا، لیکن یہ اعتقاد رکھ لینا کہ اس کی وجہ سے یہ نحوست والا ہے، ہرگز نہیں۔ ایک روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے خوشخبری دے کہ سفر کا مہینہ ختم ہو گیا ہے تو میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ اس سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ چونکہ نحوست والا تھا اس لیے حضور نے فرمایا جو ختم کی بشارت دے گا۔ ہرگز نہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ روایت ہی موضوع ہے، گڑی ہوئی ہے، اپنی جانب سے بنائی ہوئی، اور اگر دوسری بات کہ اس کو صحیح تسلیم بھی کر لیا جائے تو معنی اس کا وہ نہیں جو لوگوں نے بنایا ہے۔ معنی یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آپ کو بتلا دیا گیا تھا کہ اس مہینے میں اتنے دنوں میں آپ کو اللہ کے ہاں ملنا ہے، آپ جنت کے انتہائی مشتاق تھے، اللہ کی زیارت، اللہ کی لقاء کے انتہائی
انتہائی متمنی تھے، اور جب انہیں پتہ چل جائے کہ مہینہ سفر کا گزر گیا ہے، اب ربیع الاول شروع ہو رہا ہے، جس میں مجھے اللہ سے ملنا ہے، اس مہینے کی بشارت جو دے گا اس کو میں جنت کی بشارت دوں گا، اس معنی کر کے تو معنی درست ہے، وگرنہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس طرح کی خرافات، چند ذہنوں کی اختراع، چند لوگوں کی باتیں، اور اس میں دین اسلام کو اس طرح رگیدنا کہ ادھر سے ادھر موڑ دیا، یہ مہینہ ٹھیک نہیں، وہ مہینہ ٹھیک نہیں۔ دوست لوگوں نے پچھلا مہینہ بند رکھا شادیوں کے لیے کہ اس مہینے میں چونکہ حضرت حسین کی شہادت ہے اس وجہ سے خوشی نہیں کرنی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت رمضان المبارک میں ہوئی ہے، اس میں شادیاں دڑا دڑ ہوتی ہیں، اس میں اپنی عارضے کی وجہ سے کوئی نہ کرے تو نہ کرے، لیکن شہادت کی وجہ سے، حضرت علی کی شہادت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مبارکہ اس ربیع الاول میں ہوئی، اس میں کوئی بندش نہیں ہے، کوئی روکتا نہیں ہے کہ اس کائنات کا سب سے بڑا سانحہ، اس کائنات میں سب سے بڑا حادثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی صورت میں اس امت کو پیش آیا ہے، اس میں تو کوئی بندش نہیں ہے۔ محرم میں نہ کریں اس لیے کہ شہادت ہوئی ہے حسین کی، اور سفر میں اس لیے نہ کریں کہ یہ تو نحوست والا ہے، یہ ایک پراپوگنڈا ہے، وگرنہ سال کے 12 مہینے اور مہینے کے 30 دن اور دن کے 24 گھنٹوں میں نکاح ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں کہیں بھی پابندی نہیں ہے، کسی بھی وقت پابندی نہیں ہے۔ عبادات کے لیے اوقات مقرر ہیں، اتنے سے اتنے کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ روزہ یہاں سے یہاں تک پہنچائیں، مغرب سے عشاء اگر پہنچانے کی کوشش کرے گا وہ اپنے آپ کو زندیقیت کی طرف لے جائے گا۔ حج 3 دن کے لیے ہے، اگر کوئی اس سے بڑھانے کی کوشش کرے گا ملحد بنے گا، دین میں زیادتی کرنے والا مبتدع اور بدعتی قرار دیا جائے گا۔ لیکن نکاح ایک ایسی عبادت ہے کہ نہ دن رات کا وقت مقرر ہے، نہ مہینوں کا اور سالوں کا وقت مقرر ہے، جب جہاں موقع میسر آئے اللہ کریم وقت مقرر کرے اس میں کر لینا چاہیے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ دنوں کے اوپر نحوست کے جو دبے لگاتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کرتوتوں پر نحوست کا دبا لگائیں۔ ہم جو یہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اس کی وجہ سے نحوست آ رہی ہے، بجائے اس کے کہ اپنی طرف موڑنے کے اس گن کو سیدھا دن کی طرف موڑ دیتے ہیں کہ فلاں دن صحیح نہیں، فلاں مہینہ صحیح نہیں۔ یہ اعتقاد درست نہیں۔ جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے بڑی سعادت مندی کو بیان فرمایا ہے۔ ویسے دروس جو چل رہے ہیں وہ ویسے بھی خرچ سے متعلق ہیں، پہلے بھی آیات گزر چکی ہیں۔ آج کی یہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے رستے میں اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے بھائی، یہ خرچ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور 2 طرح کے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک تو خرچ کرنے والا وہ ہے کہ جس کو اللہ نے عطا کیا اور وہ ہاتھوں ہاتھ دے رہا ہے اور خوشی محسوس کر رہا ہے کہ مجھے اللہ نے اس قابل بنایا ہے کہ اپنے آپ کو اب میں اللہ کے نام پر دینے والا بن جاؤں۔ ایک تو وہ ہے، اور ایک وہ غریب آدمی ہے اور وہ فقیر آدمی ہے کہ جس کو 2 وقتہ روٹی میسر نہیں صحیح سے، وہ بڑی محنت سے، مشقت سے، اپنی مزدوری سے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ اس کے دل میں جذبہ تو یہ ہے کہ کاش میرے پاس بھی ہوتا اور میں بھی خرچ کر دیتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے خرچ کرنے والے کو ثواب مل رہا ہے، اس کو اس صادق جذبات اور ان اچھے جذبات کی وجہ سے اسی قدر اجر بھی دیا جا رہا ہے، اس کے جذبے کی وجہ سے۔ اندازہ لگائیں، شریعت میں اتنی آسانی ہے کہ بھئی میرے پاس ہے تو دیں، اور اگر نہیں ہے تو اس کڑن کو محسوس کریں کہ اس وقت میں فلاں جگہ مستحق بیٹھے ہیں، فلاں جگہ پر ایسے لوگ ہیں، کاش میرے پاس ہوتا تو میں دے دیتا۔ یقین مانیے یہ نیت کرنا بھی اللہ کے ہاں اجر سے خالی نہیں ہے۔ جیسے دینے والے کو نوازا جا رہا ہے، ایسے نیت کرنے والے کو بھی نوازا جاتا ہے، یہ حدیث کی روح سے فرمایا۔ اور ایک وہ آدمی کہ جو کسی کو مال خرچ کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور کڑتا ہے، یار اس نے تو ادھر بھی مال لٹا دیا، ادھر اب یہ کنگلا ہوتا جا رہا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ نیت دل ہی دل میں کر رہا ہے کہ میرے پاس ہوتا تو میں فلاں جگہ بھی بنا لیتا، یہ بھی کر لیتا، یہ بھی بچا لیتا، اس طرح میں اپنی انویسٹ کر لیتا کہ یہ میرے پاس ہی رہتا، یہ میں کہیں خرچ نہ کرتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کو جس طرح ایک بخیل کو جیسے سزا ہوگی، مال رکھنے والا اور مال ہونے کے باوجود نہ خرچ کرنے والے کو جیسے سزا ہوگی، اس کو اس نیت کی وجہ سے سزا ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو پیمانے ہیں وہ علیحدہ ہیں، ہمارے انسانوں والے جو پیمانے ہیں وہ علیحدہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیمانوں سے تولتے ہیں۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں
اپنے اموال کو کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، فرمایا کہ یہ ایک رائی کے دانے کے برابر ہے، ایک رائی کے دانے کے مثل ہے کہ جیسے بیجنے والا، کاشت کرنے والا وہ ایک دانہ ڈالتا ہے اور اس کے ساتھ ایک سنبلہ اور ایک خوشہ نکلتا ہے، اور ہر خوشے میں مئۃ حبہ 100 دانہ ہوتا ہے۔ یہ 100 دانہ انسانی تخمین کے مطابق ہے، گمان کے مطابق ہے، وگرنہ ہوتا اس سے زیادہ ہے۔ ایک دانے سے ایک جو کومپل نکلتی ہے چھلی اور مکئی کی، اس کے ساتھ بعض دفعہ 3 چھلیاں لگی ہوئیں، بعض دفعہ 4 لگی ہوئیں، اور ان کو اگر انسان شمار کرنا شروع کرے، بویا تو ایک دانہ تھا اور یہ نکلا کئی 100 ہو کر کے ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں اس کی مثال دے رہے ہیں کہ بیجنے والے نے تو ایک دانہ بویا ہے، اور اس سٹے میں اور اس کومپل میں نکلنے والا یہ خوشہ کئی 100 دانے لے کر نکلا ہے۔ فرمایا اس خرچ کرنے والے کی مثال ایسے ہی ہے کہ یہ اپنے ہاتھ سے تو دے رہا ہے اپنی بساط کے مطابق، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے جب یہ لے گا تو یہ 700 گنا، بلکہ 700 گنا تو یہ ہماری اندازہ ہے، ہمارا شمار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے گا اور اضافہ کر دے گا۔ اضافہ کرنے میں ہمیں خیال رہتا ہے شاید گودام خالی ہو جائے، شاید اکاؤنٹ ختم ہو جائے، اکاؤنٹ سے رقم ختم ہو جائے، یہ ہمارا اندازہ ہے کیونکہ ہم نے محدود رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات لا محدود ہیں، اس کے خزانے لا محدود ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ اتنا دیں گے تو اتنا ملے گا، نہیں۔ فرمایا کہ واللہ یضاعف، اللہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور یاد رکھیں اللہ علم والا ہے، وسیع علم والا ہے۔ کیا معنی یہ ہے کہ دینے والے کی نیت سے لے کر اس کو خرچ کرنے تک اس سے واقف ہے، کس نظریے سے دے رہا ہے، نیت کیسی ہے، ادا کیا کیا جا رہا ہے۔ رات کی جو درس ہے اس میں بھی گزر چکا۔ فرمایا کہ جو دینے والے ہیں وہ اپنے اموال کو دینے سے پہلے ان باتوں کا خیال رکھیں، کہیں اپنا صدقہ اور اپنے عطیات کو ضائع نہ کر دیں، جیسے ہم کر دیتے ہیں بھائی، سیدھی سی بات، جیسے عموماً ہو جاتا ہے، چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے بھی کر دیتے ہیں، اور پتہ نہ ہونے کی وجہ سے کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم بتلا رہا ہے کہ صدقہ ضائع کیسے ہوتا ہے۔ فرمایا لا تبطلوا، ہے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ جو آدمی صدقہ دینے کے بعد احسان جتانا شروع کر دے اس کا صدقہ ضائع ہو گیا۔ جس شخص نے ادا کیا، ادا کا مطلب ہے کہ جس کو دیا ہے اس کو تانا دے دیا، اس کو نیچا دیکھ لیا، اس کو حقیر جان کر اس کو دیا، اس کو ایسے طریقے سے دیا کہ اس کو یہ محسوس ہوا کہ اس کی عزت نفس پر حملہ کر دیا، اس کو تکلیف دی۔ احسان جتانے سے بھی صدقہ ضائع، اس کو حقیر جانتے ہوئے بھی صدقہ ضائع، اور فرمایا کہ وہ آدمی جو صدقہ دیتا ہے دکھاوے کے طور پر دیتا ہے، دکھاوے کے طور پر دیتا ہے میرے بھائی، یہ دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے جو دیتا ہے، فرمایا اس کا بھی صدقہ ضائع۔ یہ 3 آدمی یہ ہوئے، اور چوتھے کے بارے میں آگے چل کے فرمایا کہ یہ جو تم صدقہ دیتے ہو یہ صحیح صدقہ ہونا چاہیے، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ۔ فرمایا کہ جو دے رہے ہو وہ صحیح سلامت ہونا چاہیے، ردی چیز اور ایسی نکمی چیز جو بالکل ناکارہ قسم کی چیز ہے وہ دے رہے ہیں صدقے کے طور پر، یہ لینے والا جس کو دیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان جو صدقہ دیتا ہے نا، وہ بظاہر فقیر ہاتھ سے لے رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ اللہ کے حوالے کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو فقیر بنایا ہے، اس پر یہ حالت جو طاری ہوئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے طاری ہوئی ہے، اور وہ تو ہوا فقیر، لیکن وہ تو آزمائش میں چلا گیا، لیکن یہ جو دینے والا ہے یہ بھی آزمائش میں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے طریقے سے دے کہ ردی چیز دے دی، ناکارہ چیز دے دی، اور یہ سمجھ لیا کہ چلو میں نے سر سے اتار دی ہے۔ اگر یہ کام کرنے والا ہے، ان 4 صفات کے ساتھ صدقہ باطل ہو جاتا ہے، اور انسان کو نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پکڑ، بلکہ اس سے زیادہ خطرہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس آزمائش میں نہ مبتلا کر دیں جس آزمائش میں دوسرا مسلمان بھائی اس کا گزر رہا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے صدقات کو ایسے طریقے سے خرچ کریں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وضع کردہ صحیح طریقہ ہے اس طرح خرچ کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ کے نام پر خرچ کرنے والوں کی ایک مثال تو یہ بیان فرمائی کہ ایک رائی کے دانے کی طرح، رائی کا دانہ ڈالا 700 گنا واپس لے لیا، اور یہ ظاہری آنکھ تک نہیں ہے بھائی، ظاہری آنکھ میں انسان کو یہ لگتا ہے میں نے دیا سو خرچ ہو گیا، لیکن اصل آنکھ اور جو قرآن و سنت کی آنکھ ہے وہ ہمیں بتلاتی ہے کہ یہ خرچ نہیں ہوا، یہ بچ گیا ہے،
یہ بچ گیا ہے، اور وہ ہے جو آپ نے اپنی ذات کے لیے اپنی مصروفیات میں خرچ کر لیا، وہ آپ نے خرچ کیا ہے، یہ بچا لیا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو صدقہ کرنے والا ہے دکھاوے کی نیت سے لوگوں کی ریاکاری اور واہ واہ کے لیے اور تصویریں بن رہی ہیں اور سیلفیاں لی جا رہی ہیں اور کسی کو دینے کے ساتھ اس کی عزت نفس پر حملہ ہو رہا ہے، فرمایا اس کی تو مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک چٹان ہو، ایک پتھر ہو اور اس پر تھوڑی سی مٹی کھڑی ہے اور اس نے دانے ڈال دیے اس کے اندر کہ بھائی اس مٹی کے اندر سے میرا یہ دانہ اگ کر واپس آئے گا۔ ہوا یہ کہ بارش پہنچ گئی اور بارش نے اس پانی کو بھی اور اس مٹی کو بھی اور اس دانے دونوں کو بہا کر لے گیا، پیچھے صاف چٹان بچ گئی۔ ایسے ہی مثال ہوتی ہے اس آدمی کی کہ جو اللہ کے نام پر دیتا ہے لیکن نیت ریاکاری کی ہے، نیت دکھاوے کی ہے، نیت حقارت اور تحقیر کی ہے، ایسے آدمی کا دیا ہوا ایسے ہی ضائع ہو جاتا ہے جیسے پتھر پر اس نے دانہ ڈال کر اس انتظار میں رہا کہ اب یہ اگے گا، جو ہی بارش پہنچی وہ سارا کچھ چلا گیا۔ فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شیطان ہمیشہ تمہیں دیتے ہوئے بہکاوے میں لانے کی کوشش کرے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ہمیشہ فقر کی تلقین کرے گا کہ بھائی یہ جو تم دے رہے ہو اپنے اگلے مہینے کا بجٹ بھی خراب کر رہے ہو، اس مہینے کا بھی خراب کر رہے ہو، ہوگا کیا، تم کیا کرو گے؟ ایک دفعہ اپنی آنکھیں بند کر کے انسان سوچے تو صحیح، ایک مہینہ پہلے ہم سے اچھے کھانے پینے، ہم سے اچھے کاروباروں والے، ہم سے اچھے رقبے اور جائیدادوں والے بڑے بڑے جاگیردار بھی ایسے تھے کہ جو لوگوں کو چلایا، لوگوں کے گھر چلایا کرتے تھے، کئی لوگوں کے گھر ان سے منسلک ہوا کرتے تھے، آج وہ روڈوں پر خیمے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جو ہے نا وہ سارے حالات دیکھتی اور دکھاتی ہے۔ یہ حالات ہمیں دکھائے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم بچے تھے تو وہ زلزلہ دیکھا، ہم ابھی جوان ہوئے تو یہ دیکھ لیا، اسی طرح ہمارے ساتھ ہوا تو کسی اور نے دیکھ لیا۔ یہ حالات، یہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن لوگوں کے درمیان میں گھومتے ہیں، ایسے گھومتے ہیں، کبھی اس پر فقر ہے، کبھی اس پر فقر ہے، کبھی ایک پر زلزلہ ہے، کبھی کہیں سیلاب ہے، کہ کبھی پانی کا بحران آ جاتا ہے۔ یہ کیفیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہیں، اس میں آزمائش کی جاتی ہے، چیک کیا جاتا ہے۔ اور میرے بھائی ابھی کا جو یہاں پر ہم دیتے ہیں نا اپنی برادری میں، اپنے خاندانوں میں، یہ جو دینا ہے اس کی بھی اصلاح ضروری ہے۔ یہ جو دینا ہوتا ہے یہ اسی لیے دینا ہوتا ہے، آج میرے اوپر ہے، کل پڑوسی آ جائے گا، وہ میرے ساتھ تعاون کر دے گا۔ ابھی اصلی آزمائش ابھی شروع ہوئی کہ وہاں دیا جا رہا ہے جہاں پر آپ کو معلوم نہیں یہ کس کے پاس پہنچ رہا۔ چاہیے تو یہ کہ متاثرین سیلاب کے لیے ہر ایک آدمی اپنی جانب سے عطیہ لے کر وہاں پر پہنچے، لیکن گھنٹوں کے بلکہ دنوں کے سفر ہیں۔ یہاں سے خضدار جو جا رہے ہیں، کے پی کے علاقوں میں جا رہے ہیں، سندھ کی طرف جو جا رہے ہیں، پنجاب کے جنوبی علاقوں میں جو جا رہے ہیں، یوں مانیے کہ 3 دن کے سفر ہیں ٹرکوں پر جو راشن لے کر جا رہے ہیں۔ آپ کا دیا ہوا ان تک پہنچ رہا ہے، کس کے ہاتھ پہنچتا ہے آپ کو پتہ نہیں۔ اصل صدقہ یہ ہے جسے کہا گیا دائیں سے دیا اور بائیں کو پتہ نہیں چلا۔ یہاں تو دائیں سے دیا اور پتہ ہوتا ہے کہ کاپی میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اگلے شادی پر مجھے واپس کرنا ہے، میں اس کے فوتگی پر گیا تھا اتنا دیا تھا تو اس نے اتنا واپس کرنا ہے، میں بیماری کے موقع پر اتنا فروٹ لے کر گیا تو اس نے بھی واپس آنا ہے۔ یہ تو وہ جگہ ہیں جہاں پر آمدن کی سوچ ہوتی ہے، لیکن ابھی جو جہاں دیا جا رہا ہے وہ اصل مقام ہے جہاں پر آپ نے دیا اور جہاں پہنچ رہا ہے۔ اور یہ اس وقت پہنچے گا کہ جب روز قیامت میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شکوہ فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا اور آپ نے میری خبر گیری نہیں کی، میں ننگا تھا اور کپڑے کے بارے میں سوچا نہیں، بیمار تھا تو آیا نہیں عیادت کے لیے۔ انسان کہے گا ہے اللہ تو وراء الورا ذات ہے، تو مبرہ اور منزہ ذات ہے، تیرے ساتھ کوئی عیب اور کوئی نقص نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جواباً ارشاد فرمائیں گے حدیث کی روح سے، فرمایا کہ انسان سے کہیں گے کہ فلاں بندہ میرا تیرے عقب میں، تیرے پڑوس میں، تیرے خطے میں، تیرے رقبے میں، تیرے علاقے میں، تیرے ملک میں ایسا پڑا ہوا تھا اور تیرے پاس وسائل ہونے کے باوجود بھی تو نے خبر گیری نہ کی، اگر تو کرتا تو مجھے وہاں پر پاتا، تو اگر اس کے ساتھ تعاون کرتا تو مجھے وہاں پر پاتا۔ اس لیے میرے بھائی ابھی جو حالات گزر رہے ہیں ملک کے، میں 3-4 جمعوں سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ حالات اصل آزمائش ہماری ہے۔ وہ تو برداشت کر گئے، ان سے تو گزر گیا، وہ تو پڑے ہوئے ہیں روڈوں پر، اس تپتی ہوئی دھوپ میں بھی وہ بغیر خیموں کے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، وہ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ آزمائش میری اور آپ کی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ شیطان ہمیں بہکاوے میں لگا رہا ہے، یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، برائی کے کاموں میں زیادہ خرچ کروا دے گا اور اچھائی کے کاموں میں فقر سے ڈرائے گا۔ فرمایا اللہ کی صفت یہ ہے یعدکم مغفرہ، اللہ تمہیں وعدہ دیتا ہے مغفرت کا، ومنہ
فضلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فضل کا وعدہ ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع علم والا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان متاثرین سیلاب کے ساتھ جن لوگوں نے جتنا تعاون کیا ہے اللہ کریم اس کو بھی قبول فرما لے۔ آپ کے دیے ہوئے عطیات میں سے آج جمعے کے بعد 5 بجے کے قریب تقریباً 8 ٹن وزنی جو ایک ٹرک کا لوڈ ہے وہ یہاں سے انشاءاللہ خضدار کی طرف روانہ ہوگا، جو صرف راشن ہے، جو اس کے علاوہ کپڑے ہیں، خیمے ہیں، اس سے ہٹ کر ہے۔ یہ صرف بارکوں کے اور آپ کے دیے ہوئے عطیات سے جو اور بھی مکاتب فکر نے تعاون کیا ہے وہ اپنی اپنی جانب سے جا رہے ہیں، اور جو میرے ماتحت اور میرے زیر نگرانی چل رہا ہے اللہ کی جانب سے اور آپ کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آج شام کو اٹھال چوک سے یہ ٹرک روانہ ہوگا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی اور حفاظت کے ساتھ مستحقین تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله